تو واقعہ یوں ہے کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی جو ابھی بات کی جا رہی ہے، یہ خاص پرسپیکٹو میں نکلی ہے، اور اس کی ایک پولیٹیکل جو ہے جینیسس ہے، اور وہ جینیسس یوں ہے کہ جیسے کہ ابھی ایک ملک میں پولرائزیشن کا کلچر ہے، اور سیاسی طور پر پولرائزیشن ہے، ایک کانفلکٹ کی سچویشن بن رہی ہے، اور ایک کولیجن کا خطرہ ہے. تو اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ خیال جو ہے لیا. پہلے جو ایک ہمارے سینیٹر ہیں سابق ربانی صاحب، انہوں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا ایک زمانے میں. اس کے بعد جو ہمارے فارمر چیف جسٹس ہیں کھوسا صاحب، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا. تو یہ بڑا ایک براڈ اور مبہم، غیر واضح خیال ہے کہ یہ گرینڈ ڈائلاگ کیا ہوتا ہے، اور یہ کیسے ہوتا ہے، اور یہ کیوں ہوتا ہے. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ کافی حد تک وضع کر دیتا ہے کہ جو مختلف ادارے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، پارلیمنٹ ہو یا ایگزیکٹو ہو، ان کا دائرہ کار کیا ہے، اور وہ کس دائرہ کار میں کام کریں گے. مسئلہ یہاں پر ہمارے یہاں یوں ہو گیا ہے کہ یہ 2008 کے بعد جب ہم نے یہ ٹرانزیشن کی جمہوریت کی طرف، یہ تقریباً اب ہو گئے ہیں 12-13 سال اس بات کو، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے تغیرات بھی آئے سیاسی، جو ہمارا کلچر ہے اور جو سٹرکچر ہے. اور اس میں ایک بنیادی چیز یوں ابھر کر آئی کہ جو مختلف ادارے تھے انہوں نے ٹرانسگریشنز جو ہیں ان کا آغاز کر دیا. مطلب میں اس میں سب سے پہلے تو ذکر یہ کروں گا عدلیہ کا. ایک بڑا بون آف کنٹینشن اگر آپ سب کو ایک کیل میں بھی ہے، بٹ بہرحال اب یاد دہانی کروانا ضروری ہوتا ہے کہ جیسے اسٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن کا کیس تھا، تو وہ ہمارے چیف جسٹس جو تھے سابق، انہوں نے اس کو رد کر دیا. اب میں ذاتی طور پہ پرائیویٹائزیشن کا بالکل حامی نہیں ہوں، تو میں یہ ساتھ میں فٹ نوٹ دے دوں. مگر وہ ایک ایگزیکٹو پالیسی فیصلہ تھا، اس کے اوپر عدلیہ کا کام ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ اس پہ انٹرفیئر کرے اور اس طرح سے انٹروین کرے کہ ملک کا نقصان ہو معاشی طور پر، اسٹرکچرلی. تو یہ کہ ایک میں نے آپ کو اگزامپل دیا، اس طرح کے لا تعداد اگزامپلز ہیں. ہمارے جو پچھلے چیف جسٹس ہیں انہوں نے ڈیم بنانے کا آغاز کر دیا، چندے کی مہم جمع کر دی، 10 ارب روپیہ جمع ہوا، لیکن 12 ارب روپے کا اس کی ایڈورٹیزمنٹ کا خرچہ آ گیا. اب دیکھیے نا، یہ جو بات ہے یہ کس قدر انفارچونیٹ بات ہے کہ جو مختلف ادارے ہیں، جو مختلف اپنی ڈومینز میں کام نہیں کر رہے. اور اسی طرح ملٹری پر تو بہت زیادہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، ہمارے پولیٹیشنز اٹھاتے ہیں، اور پولیٹیشنز پر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی ٹرانسگریشنز جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور بالکل ہوتا ہے، وہ اس کی بھی بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا. ابھی جو مسئلہ ہے کہ ہم اس ملک میں ایک توازن، ایک ایکویلیبریم کیسے قائم کریں کانسٹیٹیوشنلزم کا، وہ اس وقت ایک بہت بڑا براڈ برش کوسچن ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ اس کا کوئی آسان جواب تو ہے نہیں، اور وہ جواب جو ہے وہ بڑا پیچیدہ بھی ہے، کیونکہ اس میں بڑے، جیسے آپ نے کہا، پروسیس ہوتا ہے، اس میں بڑے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے کہ بھئی عدلیہ، ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ جو ہے وہ کیسے مل جل کر اس ملک کو اس بحران سے، اس کرائسس سے، اس کولیجن سے نکالیں. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنلزم جو ہے اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. اگر وہ توجہ نہیں ہوگی تو پھر یہ مسئلہ بنتا جائے گا اور یہ اور گہرا ہوتا جائے گا. مگر یہ صرف ایک براڈ ایشو ہے. جو آپ نے بہت سارے نکات اٹھائے ندیم الحق صاحب، اس میں آپ نے میرٹ کا ذکر کیا، اداروں کا ذکر کیا، اور یہ کانسٹیٹیوشنلزم کا بھی اگر آپ انسٹیٹیوشنز کی تھیوری دیکھیں تو اس میں بھی بہت اہم جو بنیادی اس میں نقطہ موٹا ہے، چونکہ ہماری بہت ڈائیورس آڈینس ہے، میں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. رولز آف دا گیم جو ہیں وہ متعین کرنی ہوتی ہیں کہ بھئی ہر جو ادارہ ہے، ہر جو ایک مختلف ریاست کا پلر ہے یا محکمہ ہے، اس کی کیا، وہ کن رولز کے اندر کام کرے گا، ان رولز کو کون انفورس کرے گا، ان رولز کی انسینٹیوز کون کریٹ کرے گا، اور اس کی پنشمنٹ جو ہوگی اگر وہ رولز وائلیٹ ہوں گی تو کیا ہوگی. اور اسی میں جو ریگولیٹری کلچر کا کرائسس ہے پاکستان میں، جو کریش کر چکا ہے. مثلا یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، آپ دیکھیے کہ یہ کارٹلائزیشن ہمارے سامنے ہے. چاہے وہ گاڑیوں کا مسئلہ ہو کہ ایک پاکستانی آج 50 لاکھ روپے کی گاڑی جو ہے، 40 لاکھ کی گاڑی ایک لابی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خریدتا ہے. امپورٹس پر پابندی ہے، سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں آتی نہیں ہیں، اس پہ طرح طرح کی بیریئرز لگ جاتے ہیں. ابھی شوگر کا کرائسس ہوا، ویٹ کا کرائسس ہوا، جو کہ یقیناً اس میں
ہم مرد الزام ٹھہرا ہی نہیں سکتے. لوگ اپوزیشن تو کہتی ہے جی گورنمنٹ نے کر دیا ویسے کر دیا, مگر وہ جو پورا کارٹلائزیشن کا کلچر ہے وہ ریگولیٹری کلچر کا فیلئر ہے بہت براڈ لیول پہ. لیکن اگر آپ اس کے مختلف لیئرز اور پہلو دیکھیں سب نیشنل لیول کے اوپر, وہاں بھی وہ چاہے وہ سول سروس ہو, چاہے وہ آپ کا عدلیہ کا ہو, پورے کا پورا انصاف کا سیکٹر جسے ہم کہتے ہیں, پروسیکیوشن, جج, پولیس, سول سروس, مطلب ان سب کا اس وقت جو ہے ایک اندرونی جو ریگولیٹری کرائسس ہے وہ موجود ہے. مطلب جج جو ہیں دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ, پولیس والا مرڈرز کر دے یا نہ ایف آئی آر درج کرے تو کوئی سزا نہیں ہوتی, اور کوئی وہ انسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز, بٹ ایوری بڈی وانٹس ٹو ورک لائک اے کارٹل. اور وہ کارٹلائزیشن بھی وہ اور اس کی اس کی جو موجودگی ہے وہ بھی اس کا بہت بڑا ایک لنک ہے کہ ملک میں اگر رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنلزم پر توجہ نہیں ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو وہ اس سے لنکڈ ہے. میں نے وقت اب کافی لے لیا, لیکن میں جو آخر میں بات کرنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک ایک بہت 5 ایسے ایریاز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ایک ملک میں کنسنسس چاہیے. چونکہ پہلا تو میں نے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے بات کی کہ ادارے اپنی اپنی ڈومین, اپنی اپنی جو دائرہ کار ہے جو آئین میں درج ہے اس میں کام کریں اور ٹرانسگریشن نہ کریں, اور somebody has to ensure کہ وہ ہو, and who is that somebody, that is something at a big and open question. مگر جو 5 ایریاز جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات انٹرسیکٹ کرتی ہے ریفارم کی اور ڈائیلاگ کی, وہ 5 ایریاز یوں ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ ڈس فنکشنل ہے ابھی موجودہ جو حالات ہے اس میں تھے, اور جو ماضی میں بھی رہی ہے. مطلب ایک انہوں نے بہت اچھی کچھ بڑی بڑی چیزیں کی, مثلا 18 امینڈمنٹ کا ایک پورا پش کیا پروونشل اٹانومی کو, اس میں یقیناً سکم ہیں, مسائل ہیں جو کہ پارلیمنٹ ہی ٹھیک کر سکتی ہے. مگر یہ جو پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہے اوور دی ایگزیکٹو, وہ بالکل اس وقت ڈس فنکشنل ہے بلکہ معطل ہے. اس کو کیسے بحال کیا جائے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں, میں صرف یہ اٹھا رہا ہوں. دوسری جو اہم بات ہے جو ہمارے اس وقت بجٹری کرائسس کا ایک بہت بڑا اور فائنینشیل فسکل کرائسس کا ایک بہت بڑا سبب ہے, وہ پبلک اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو کہ میرے خیال سے 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ جو ہے اس وقت ملک کو بلیڈ کر رہی ہیں پاکستانی شہریوں کے ٹیکس پیئرز کو, اور ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے. ان کے بہت سارے ماڈلز ہیں. ہمارے ہمسائے ملک چین نے پبلک سیکٹر جو انٹرپرائزز ہیں وہ پچھلے 20 30 40 سالوں میں ماڈل سے ٹھیک کر کے دکھایا ہے. ساؤتھ کوریا نے یہ کیا ہے, لاطینی امریکہ کے کچھ ممالک میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں جو کچھ کامیاب ہیں کچھ نہیں ہیں, مگر ان کے اوپر اس وقت سب سے بڑی توجہ دینا جو ہے وہ میرے خیال سے ریاست کی, اور جو آپ نے کہا کہ سول سوسائٹی اور اکانومسٹ اور جو بھی لوگ وابستہ ہیں اس تمام چیز سے, ان کو دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک یہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, قرضے ریز کرنے پڑیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ جو آپ نے پوری اپنے ابتدائی میں بات کی, اور اس کا سبب اس وقت یہ بن رہا ہے. لوگ ملٹری بجٹ کا کہتے ہیں, ملٹری بجٹ میں بھی میرے خیال سے ریشنلائزیشن کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر جو ہے, جو کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن آئی تھنک اگر وی اسٹارٹ وتھ پبلک سیکٹر, پبلک اونڈ انٹرپرائزز, تو وہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا. اور وہ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر کوئی بات اور کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, انفارچونیٹلی بہت ساری بحثیں جو ہیں وہ اسے متعلق ہیں. تیسرا جو بڑا کرائسس ہے وہ, اور جو ریفارم کا ایریا ہے جو پینڈنگ ہے, وہ لیگل اور جوڈیشل اصلاحات ہیں. اور وہ اصلاحات اب اتنی ضروری ہو چکی ہیں, وہ اس قدر ارجنٹ ہیں کہ میں ان کا آئی کی ناٹ ایمفسائز. جنرل مشرف کے زمانے میں بہت اچھی چیزوں کا آغاز ہوا تھا. آئی نو اٹس این انپاپولر اوپینین, وہ لوگ ان کو بڑی چیزوں کا ذمہ دار بھی ٹھہراتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں لوکل گورنمنٹ کا بھی جو کام ہوا, پولیس آرڈر کے اوپر جو انہوں نے لائے, بدقسمتی سے اس وقت ان کے پاس وہ پولیٹیکل سپورٹ نہیں تھی جو کہ اکثر ہوتا ہے ملٹری گورنمنٹس کو, ایک لیجیٹیمیسی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یکے بعد دیگرے ہر ریفارم جو ہے وہ انڈو ہوا, ریورس ہوا بلکہ. اور بدقسمتی ایک اور یہ ہے کہ نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو جو تھا اس وقت, اس نے بھی جو ندیم صاحب آپ نے جو بہت سارے سوالات اٹھائے اور آپ کی پی آئی ڈی ای کی پریزنٹیشن, انہوں نے بہت کام کیا تھا,
اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشنل میموری تو ہوتی نہیں ہے, کوئی اسٹور ہاؤس تو ہوتا نہیں ہے, نالج کی مینجمنٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے پبلک سیکٹر میں. شکر ہے کہ آپ یہ کچھ کریں, پی آئی ڈی کے ساتھ تو کچھ سہارا ہوا ہے کہ آپ کی بریفس نکل رہی ہیں اور پیپرز آ رہے ہیں اور کوئی بات چیت ہو رہی ہے, یہ آپ مختلف ویبینارز کی سیریز آپ نے کرائی ہے اس سے پہلے بھی. تو کوئی ایک مطلب انسٹیٹیوشنل میموری کا یہ بھی تو کرائسس ہے. تو وہ جو سارا کام لوکل گورنمنٹ پر اس وقت ہوا اور وہ اور جوڈیشل ریفارم پر جو ہوا, آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں ملینز آف کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. آپ کے قوانین آبسولیٹ ہو چکے ہیں. کلونیل شہادت کے جو قانون ہے, چاہے وہ سول ہوں کرمنل ہوں, مطلب وہ انگریز نے 19 سینچری, مڈل آف 19 سینچری میں بغیر کسی وہ کیا ہے, وہ irrelevant ہو چکا ہے. وہ پورے کا پورا نظام irrelevant ہو کر وہ کریش کر رہا ہے. اور اس کی کتنی امپلیکیشنز ہیں, اکنامک, فائنینشیل, سوشل, سوسائٹل, پولیٹیکل, وہ ہم سب کے سامنے. اس وقت جو نیب کی ڈیبیٹ ہوتی ہے پاکستان میں, احتساب کی وہ یک طرفہ بات ہوتی ہے, وہ بائس کی بات ہوتی ہے, وہ سارا لنکڈ ہے کہ دس سسٹم از کمپلیٹلی ڈسفنکشنل. اٹ ہیز ٹو بی either dismantled or radically transformed. Reform is too mild a recipe at this stage. Number 4, what I want to emphasize, taking advantage of this is, of course, federalism. Pakistan's history جو ہے وہ بڑا کلیئر یہ شو کرتی ہے کہ فیڈرلسٹ سٹرکچر کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. ہماری ایک بہت بڑی جو ظلم ہوا 1971 کا ہمارے ساتھ, جب ملک دو لخت ہوا, ہم نے اس کو بالکل پبلک میموری سے اریز کر دیا فار اے ویرائٹی آف ریزنز, مگر کسی نے جا کر نہیں دیکھا کہ ہم کوئی فیڈرل فارمولا نہیں اس پر کر سکے. اس لیے یہ ایک اچھی چیز ہوئی کہ 18th امینڈمنٹ کی صورت میں کچھ اس کی ایک براڈ شیپ نکل آئی. اب ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے, آپ دیکھیں کہ 16 کے 18 منسٹریز جو تھیں وہ صوبوں کو منتقل ہو گئیں, اور پچھلے 10 سالوں میں ایک ایک کر کے وہ سینٹرلائزیشن ہوئی ہے, چاہے وہ انوائرمنٹ کا مسئلہ ہو, ایجوکیشن کا ہو, دیگر ہو. مطلب جو ہم نے دیا صوبوں کو وہ صوبے بھی چلا رہے ہیں, مرکز بھی چلا رہا ہے, بڑی بڑی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بلیڈ کر رہی ہے پبلک ایکسپینڈیچر کو. یہاں تو آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے نہیں دینے صوبوں کو یہ والے ٹاپکس, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرائیں, آئین میں 18 امینڈمنٹ کو امینڈ کریں, لیکن آپ 2-3 پیرلل ٹریکس پر نظام چلائیں گے تو کیوس ہوگا. مطلب تو یہ فیڈرلزم. لیکن فیڈرلزم کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھرڈ ٹیئر لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہے وہ مسنگ ہے. the constitution mandates for it. Perhaps it's a time to make it binding upon the provincial governments with clear time plans, with clear deadlines, کہ انہوں نے ہر صورت میں لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے اس کو بحال رکھنا ہے اور اس کو چلانا ہے. یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے ان کا بھی بہت بڑا منشور کا حصہ تھا, ان کی ریٹرک کا حصہ تھا پولیٹیکل, کہ یہ لوکل گورنمنٹس کو پاور ٹرانسفر کریں گے. 2.5 سال ہو گئے, ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے. اب خدا جانے کہ اگلے 2.5 سال میں تو یہ ٹرم ہی ختم ہو جائے گی 2 سال کے بعد, اور الیکشن کی تیاریاں ہوں گی. اور اس تھرڈ ٹیئر کے بغیر نہ سروس ڈیلیوری ہو سکتی ہے, نہ ریاست میں لوگوں کا جو ایمان یا یقین یا کانفیڈنس ہے وہ بلڈ ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے یہ ارجنٹ ایک معاملہ ہے, اور اس کی بالکل آپ نے دیکھا کہ یہ ریلیگیٹ کر چکا ہے ایٹ دا لوئسٹ آف پرائرٹیز. تو یہ جو ہے فیڈرلزم کے ساتھ ساتھ, اور یہ صرف یہ جو دکھاوے کے لوکل باڈیز کے الیکشن ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں, کہ جی وہ پارٹیوں نے اپنے کر دیا یا غیر پارٹی کر دی, ناظم بنا دیے, میز بنا دیے, دیٹس نان سینسیکل. وہ تو نہ ہی کریں تو بہتر ہے. یہ آپ کو ریسورسز بھی ٹرانسفر کرنا پڑیں گے. مرکز سے تو صوبوں میں آ رہے ہیں, اور صوبوں سے آگے یہ منتقل جب تک نہیں ہوں گے, ڈیرہ غازی خان, لاڑکانہ, گوادر, تو یہ پاکستان کے جو 80% ڈیولپمنٹل چیلنجز ہیں وہ نہیں ہوں گے. ایس ڈی جیز پر ہم نے سائن کیا, ہم نے کلائمیٹ چینج پر کیا ہے. دیکھیے کلائمیٹ چینج کا بھی مسئلہ ہے, اس کی بھی بڑی لپ سروس ہوتی ہے پاکستان میں, مگر مسئلہ ہے کہ کوسٹل کمیونٹیز پہ آپ کیسے وہ پالیسی امپلیمنٹ کریں گے. دنیا کے ممالک جہاں جہاں پچھلے 20 سال میں ڈی سینٹرلائزیشن میں 5 ممالک میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. انڈونیشیا, فلپینز, یہاں بھی ہوئی تھی مشرف کے زمانے میں, آپ نے دیکھا کیسے بروٹلی اس کو ریورس کر کے آج پھر ہم دوبارہ سینٹرلائزڈ نظام میں رہ رہے ہیں. انڈونیشیا, فلپینز, چلے اور کیمبوڈیا, یہ ساری وہ ممالک ہیں جنہوں نے ہمارے بعد یا ہمارے ساتھ ساتھ کیا, اور وہ اپنے نظام چلا رہے ہیں اور وہ امپروو کر رہے ہیں. اس کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں. انڈونیشیا میں تو بہت اچھے اس کی جو ہے ڈی سینٹرلائزیشن کے امیڈیٹ جو ہے وہ آیا ہے ریزلٹ.
اور اگر ہم نے مزید آگے بڑھنا ہے، اگر پاکستان کی اکنامک گروتھ کا چونکہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، وہ آپ اس کے بغیر ایک ٹرینڈ اور کیپیبل ورک فورس کے بغیر وہ ناممکن ہے. اور اس کے لیے آپ کو ڈی سینٹرلائز ایجوکیشن ماڈل، ڈی سینٹرلائز ووکیشنل ٹریننگ ماڈلز یو ہیو ٹو میک شیور کہ وہ ہو. اور شہری حکومتیں، پاکستان ایک اربنائزڈ ملک بن چکا ہے. یہ آئین 73 کا جب بنا تھا، اس وقت پاکستان کی جو رورل آبادی تھی وہ بہت کم تھی. آج پاکستان کے جو انڈیپینڈنٹ ریسرچرز ہیں، میرا اپنا قیافہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی 50% سے 70% تک کم از کم صوبہ پنجاب یا ایون کے پی میں آپ دیکھ لیجئے، خیبر پختونخوا میں جو اربنائزیشن ہوئی ہے، یہ ایک فرق سماج اور ایک فرق ملک ہے. اس کا جو نظام ہے اور اس کی جو کانسٹیٹیوشنل لیگل انسٹیٹیوشنل سٹرکچرز ہیں وہ ہیں 170 سال پرانے. اور اس کی جو پوسٹ پاکستان جو اس کی موجودہ اس وقت سسٹم ہے وہ ہے 40-50 سال پرانا. یہ آؤٹ ڈیٹڈ، آؤٹ موڈڈ ہو چکا ہے. اس کو گرا کر یا تو آپ نیا مکان تعمیر کرتے ہیں یا پھر آپ اس مکان کی مرمت ایسے کرتے ہیں کہ اس میں مکین جو ہیں وہ رہنے کے قابل ہوں، گرمی سردی بارش سے محفوظ ہوں. I'll end here. I have taken a lot of time. Thank you, Nadeem Saab. Thank you, Raza. I think you've set the stage very well. I take your point.